وعدہ اللہ میرے مولا تیرے سوا کوئی حال سناتے میرے مولا مجھے سکھا یا اللہ حل کر دے میرے سونے ربا میرے سونے ربا مہربانی کر میرے سونے ربا مہربانی کر میرے مالکہ کو مہربانی کر میرے مولا کرم والی کر یا اللہ مہربانی کچھ نہیں رکھتا کوئی فیصلہ اللہ کرم کرے تو آپ مہربانی کرے اللہ تو آپ مہربانی کرے اللہ مہربانی کرے اللہ کرم والی کر اللہ کرم کر میرے سونے ربا مہربانی کر میرے سونے ربا تو وعدہ لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں میرے سونے ربا اے رب سونے رب تیرے کو مانگنے آتے میرے مولا تو کرم کر میرے سونے ربا مہربانی کر میرے مولا کرم والی کر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے بیماری ہی ہو یہ، اللہ کرے لیکن سمٹمز ایسے نہیں ہیں۔ صرف ویڈیو نہیں آئی، ویڈیو میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ آڈیو بھی آئی ہیں ان کی۔ سناؤ۔ السلام علیکم، میں سجاد، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے علاقے میں پہلے بھی آ چکے ہیں، ادھر حافظ آباد روڈ ضلع گجرانوالہ میں۔ اچھا چٹھا جنرل کے پاس۔ ہم مین حافظ آباد روڈ کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ یہ میری بھتیجی ہے 14 سال کی۔ یہ سردیوں سے اس کو مسئلہ شروع ہوا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 2-3 جگہ سے دم کروا چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے سایہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اثر ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک بزرگ ہم نے گھر پہ بلوائے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کوکاف کی پری ہے اور ساتھ میں اس کے ہسبینڈ ہے۔ کہا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں، نکال دیا میں نے ان کو، لیکن آج صبح سے تیسری دفعہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ پلیز آپ لوگ اگر ہماری کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز مجھے رپلائی ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ برین کا کوئی مسئلہ ہے۔ وہاں سے بھی ہم نے 3 ماہ اس کا کورس کروایا، اچھا کچھ بھی بہتری نہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ شاید خون پانی ایک ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو اس طرح دورے پڑ رہے ہیں۔ میں نے تصویریں بھی بھیجی ہیں آپ کو فلحال پہ۔ یہ بچی ہے وہ صحیح جو یہ جس حال میں ہے نا، یہ بچی آپ نے دیکھی۔ انہوں نے تو ہمیں بھیج دی ہیں تصویریں ہم پر بھروسہ رکھتے ہوئے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ سجاد اس کا چہرہ بلر کرنا ہے، یہ آپ نے کہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو ہمیں اجازت دے دی ہے، بھیج دی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چہرہ بلر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ کر دیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اور اس کے متعلق ڈیٹیل بتائی ہے ہمیں۔ اچھا، ڈاکٹر کہہ رہے دماغی مسئلہ ہے، اور اگر کسی صاحب علم کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سایہ ہے، جنات ہے۔ کبھی کچھ کہہ رہے کہ گھر سے ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مسئلہ بنا۔ لیکن بقول آپ کے کہ جہاں تک مجھے یقین ہے کہ جب تک ان کے ساتھ کچھ کیا نہ جائے یہ تنگ نہیں کرتے۔ آیا ہماری بچی سے کیا غلطی ہوئی، کہاں ہوئی، یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر ہم اس سے کچھ پوچھتے تو وہ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بنا کچھ کرے تو وہ تنگ نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ 2 چیزیں ایسی کامن ہیں جو ہر بار ہوتی ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، 2 میں سے ایک بات یہ کہہ رہی ہیں کہ مخصوص ایام جو ہیں ان سے 1 دن پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ مخصوص دن جو ہیں خواتین کے حوالے سے ہر 2 مہینے بعد اس سے ٹھیک 1 دن پہلے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں نے نکال دی، میں نے ٹھیک کر دیا ان کو۔ 2 مہینے بعد پھر دن میں 3 بار یہ حملہ ہوا ان پر۔ صحیح۔ روز نہیں ہو رہا۔ پھر ایگزیکٹ 2 مہینے بعد
پھر یہ مسئلہ ہوا. تو یہ کیسا میڈیکل پرابلم ہے جو ہر 2 مہینے بعد فکس ٹائم پہ ہوتا ہے اور انہی دنوں سے پہلے ہوتا ہے؟ کھل کے اسپیک کریں، بتائیں کیا جو میں سوچ رہا ہوں اس وقت. بولیں. جب لیڈیز کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں تو ان کی 1-2 دن پہلے طبیعت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے وہ ریپیٹیڈ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آدھی باڈی میں اتنے چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بہت سی لیڈیز کو بہت درد ہوتا ہے. تو شاید بچی ابھی اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہے کہ باڈیز کو ہینڈل کریں، کیونکہ بچی کی عمر بہت چھوٹی ہے. تو یہ بڑا سخت امتحان ہے خواتین کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میرے خیال سے یہ اسی وجہ سے اس کے باڈی پہ سے امپیکٹ ہے. ہر مہینے کیوں نہیں ہوتا؟ ہر 2 مہینے بعد کیوں؟ دیکھیں ہر دفعہ ہر نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی بالکل ابتدائیہ ہے یہ چیز نا. تو لاسٹ جو صاحب آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نکال دیا ہے، اب کچھ ان پہ اثر نہیں ہے، اس کے اگلے مہینے نہیں ہوا، لیکن اس کے اگلے مہینے ٹھیک اسی دن 1 دن پہلے یہ حملے ہوئے اور دن میں 3 بار ہوئے. پھر ٹھیک 2 مہینے بعد پھر یہ حملے ہوئے اور یہ انہوں نے ویڈیو ہمیں بھیجی ہے کہ جی ڈاکٹر سے بھی ہو لیے، عالموں سے بھی ہو لیے، عامل سے بھی ہو لیے. مطلب انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوگا، میں نے نکال دیا جو بھی تھا. 2 مہینے بعد پھر یہ ہو گیا. بچی کی جو ایج ہے وہ بہت چھوٹی ہے. جی 14 سال. 14 سال. تو میرے خیال سے وہ ان دنوں میں جو معاملات ڈیولپ ہو رہے تھے وہ بھی اس میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. شاید وہ اللہ کا نظام ہے کس طرح سے شاید 2 مہینے بعد ریپیٹ ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب کیا پتہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہ کر سکے ہوں یا ابھی وہ ہارمونز ڈیولپ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے چینجز آ رہی ہیں. بالکل ہو سکتا ہے کہ میڈیکلی شاید جی جسمانی میں جو جسم میں جو چینجز آتی ہیں اس وجہ سے شاید یہ 1 دن پہلے جو اٹیک سا ہو رہا ہے ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہو باڈی کے. لیڈیز کو 1 دن پہلے پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ معاملات ہونے والے ہیں ان کے. صحیح. یہ ٹھیک. اچھا ایک خیال تو یہ ہے، اللہ کرے یہی ہو، اللہ کرے یہی وجہ ہو. لیکن شراف میں کچھ تجربے میں چیزیں گزری نا. جیسے ہم گئے تھے ڈہر کی کالج میں، وہ جو بچی کی گردن گھوم گئی تھی پوری، صحیح 8 یا 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ. جی جی جی. اور جس کو پورے اسکول نے دیکھا تھا، وہ جو اپنے والدین کو نہیں پہچان رہی تھی اور چوکیدار ٹیچرز کے بقول اس کی گردن 90 ڈگری گھوم گئی تھی، جس پہ ہم نے کہا تھا زندہ کیسے. صحیح. اچھا ادھر کیا ہوا تھا کہ وہ واش روم گئی تھی اور جس پہ ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی لوگوں کو کہ پہلے بہت زیادہ احتیاط کی جاتی تھی بچیوں کو لے کے، لیڈیز کو لے کے. یہ تو ہم جانتے ہیں کھلے بال، خوشبو، یہ تو کامن سی چیز ہے. لیکن اسپیشلی خصوصی طور پہ جو مخصوص دن ہیں ان پر بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. وہ بڑے جو کہتے تھے ابھی بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ ایک وہ ہوتا ہے سمجھ لیں 1.25 مہینہ ہوتا ہے، اس کا احتیاط کرنا ہوتا ہے. کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں ان کا احتیاط کرنا ہوتا ہے. تو اس بچی کے ساتھ انہی دنوں کوئی مسائل ہوئے تھے. وہاں کچر کنڈی بھی تھی، ایک کچر کی گلی تھی. اب کیا پتہ ان کے اسکول میں کچھ ایسے معاملات ہیں، ان کو ریویو کرنا چاہیے. ہم نے تو ان کے جو ڈہر کی میں اسکول دیکھا تھا اس میں تو یہ معاملے تھے. صحیح. وہ واش روم کے باہر درخت کے نیچے، ادھر تو ایک چیز کہتے کہ مشہور بھی تھی اور کچھ ان کی اپنی بھی غلطی تھی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں اسکول سے واپسی پر یا کب ان کے ساتھ یہ ہوا معاملہ، ان کو بھی نہیں پتہ چلا اس بات کا. لیکن بقول ان کا الٹا ہاتھ موڑا جاتا ہے، جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ان کا. صحیح. اور ان کے جو ہونٹ ہیں اس پر بائٹس ہوتی ہیں، جیسے کوئی کیڑا اندر جا رہا ہو یا یہ ان کو فیلنگ آتی. اور یار یہ جو دورہ پڑا ان کو، اللہ کرے دورہ ہی ہو. شاید بھی ایک باڈی ہلنے کے ساتھ ایسی آنکھوں کا جھپکنا، دونوں پاسبل ہے. پاسبل ہے. بہت سے دورے سے پڑتے ہیں، امریکی کا بھی پڑتا ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچھا بائٹس جو پڑتے ہیں نا ہونٹوں پہ، وہ بعض اوقات بخار کی علامتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے ہونٹوں پہ نا انسان کے وہ آتے ہیں، پیچز آتے ہیں. تو وہ بعض اوقات اندر سے پتہ چلتا ہے. بچی وہ شاید صحیح ورڈز یوز نہیں کر پا رہی ہے، کیا ہے. انہوں نے بخار کا ذکر نہیں کیا بالکل بھی نہیں. وہ انٹرنلی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. جو جن کے ہونٹوں پہ بخار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں نا، وہ کبھی ٹیمپریچر باڈی پہ آتا ہی نہیں ہے، وہ انٹرنلی بخار ہوتا ہے. سے بتا رہے ہیں نا کہ 3 مہینے ڈاکٹر کے ساتھ چیک اپ رہا ہے، ان کا علاج بھی ہوا 3 مہینے. صحیح. 3 مہینے کے اندر انہوں نے بخار کا ذکر نہیں کیا کہ اس سے پہلے یا بعد میں کوئی بخار کی شکایت تھی یا نہیں تھی. مینٹلی ڈاکٹر نے کہا کہ پرابلم ہو سکتا ہے خون پانی ایک ہو جانا، تو انہوں نے علاج بھی کروایا 3 مہینے تک.
اور اب یہ جو انسٹیٹیوشن بتا رہی ہیں عالم حضرات اور عامل حضرات، اتنی بڑی یہ بات ڈاکٹر بتا رہے ہیں کوئی بنی ہے، بچی بیٹھ بھی نہیں سکتی، بچی کی نارمل تصویر آئے گی، یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. خون پانی کو جانا، جی بہت بڑی بیماری ہوتی کیا ہے. ہوتی ہے؟ یہ جسم کے اندر آپ کا خون جو تھا پانی بننے لگتا ہے، یہ ہیپیٹائٹس سی کی علامتیں ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے ایسی کوئی معاملات ہوں. نا یہ تو ماشاء اللہ بالکل صحیح تصویر ہے، بالکل صحیح تصویر وہ چیز نہیں ہے، مجھے خون پانی ایک نہیں ہوگا. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہے. اب اگر تو یہ دوسری سچویشن ہے تو جی ایسا ہوا ہے، اور ان دنوں کہا جاتا ہے کہ اوبویسلی یہاں تک مجھے بھی کہا گیا کہ یار یہ پیغام بھی دے دیجیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ باوضو رہ سکتے ہیں ان دنوں بھی. آپ گھر سے باہر جائیں، آپ پاک صاحب وضو کر کے یہ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے. یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میری کل بات ہوئی ہے جب میں نے دیکھا ہے نا، میں نے ڈسکس کیا ہے فیمیل ورژن میں نے لیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم بھی جی باوضو ہو کے جاتے ہیں باہر. صحیح. آپ اندازہ لگائیں احتیاط بہتر ہے. ٹھیک ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، دل میں دعائیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں زبان تو پاک ہے نا آپ کی، آپ زبان سے قرآن شریف پڑھ سکتے، صرف چھونے کو منع ہے. ٹھیک، آپ باہر جاتے ہیں باوضو ہو کے جائیں. کیسی بات ہے یار، صحیح بات ہے، اچھی بات ہے بہت. یہ اور فیمیل ورژن دے رہا ہوں میں آپ کو یہ. اب جی پھر ان کو نہیں پتا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، بات ہم تک پہنچا دی انہوں نے، اور ان چیزوں سے گزر کے کراس ہونے کے بعد پہنچا دی. میڈیکلی بھی سامنے ہے، اور خون پانی کا جو آپ نام لے رہے تھے وہ نہیں ہے الحمدللہ. ہاں وہ جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ تو ہیپیٹائٹس سی کی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. ایک عزیز کو تھی، اور مطلب جو بتاتے ہیں کہ خون پہ وہ ڈائلسس ہوتے ہیں ان کے اندر، اگر بچی بالکل نارمل ہے، اللہ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. تصویر میں آپ کہہ رہے ہیں دیکھنے میں، ہاں مجھے لگ تو رہا ہے کہ کچھ اس کے ساتھ سے معاملہ چلنے والا. اللہ نے اس کو صحت اور تندرستی دے، اور بہت کم عمر ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے بچوں کی یار. جنگل گجرانوالہ میں ہی ہم گئے تھے. جی جی. گجرانوالہ میں ہی حافظ آباد روڈ پہ ہی تھوڑا سا الگ ہٹ کی جگہ ہے، وہیں کا یہ کیس ہے جو آیا ہے ہمارے پاس. اور وہی دیکھ کر، انہی لوگوں کو دیکھ کر اب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ہمیں ویڈیو بھیجی کہ جی 7 سال کے بعد آپ ہو کے گئے اور سب ٹھیک ہو گیا، حالانکہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی کے لیے کیا کرے گا یار. آپ کے سب استعمال کے جو پتہ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. وہ بھی دوسرا، اس بات میں ہم کوئی شک نہیں رکھتے، نہ ہمیں کوئی شک ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں موجود ہیں لوگ پیارے. 13 سال کا سلسلہ ہے شراز بھائی، تقریباً 13 سال کا، اور اس میں یہ جتنے لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہو کے گئے ہم ٹھیک ہو گئے، آپ نے دعا کی ہم صحیح ہو گئے، آپ کو بتایا ہم ٹھیک ہو گئے، اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ بات آپ تک پہنچی، آپ میں جو پیارے لوگ ہیں ان تک پہنچی، مہربان ہیں جو ان تک پہنچی، اور اللہ نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ نے کرم کر دیا اپنا. یہ بات بھی پہنچی ہے. دکھ ہوا، بہت کم عمر بچی، اور جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے. ایک چیز تو ہم نے دیکھی شراز میں، عاشق ہو جانا کیا غلطی ہوتی ہے آپ کی. اکثر لڑکوں کو بھی دیکھا ہے چڑیل عاشق ہو گئی، اکثر لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جن عاشق ہو گئے. کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بے احتیاطی کہنے، کھلے بال، خوشبو، کسی غلط جگہ پہ پیر، کوئی باہر جو ہے اپنی حاجت کی کوشش کر لینا، یا کوئی ایسی ادا ہوتی ہے جو ان کو پسند آ جاتی ہے. تو عاشق ہونا تو یہ ہوتا ہے. مجھے بس یہی اللہ کہہ رہے کہ قصدن کوئی نہ غلطی ہوئی ہو ان سے. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی شیئر کیا اس بچی کا معاملہ جو اس کو بہت عجیب سی بیماری آپ نے نوٹ کیا. ان کے والدین کا ایک میسج آیا ہے آپ سب کے لیے، سنائیں. جی. تھینکس سجاد بھائی کہ آپ نے میری بیٹی کے لیے دعا کی اور آگے اپنے چاہنے والوں کو شیئر کر کے ان سے دعائیں دلائی. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام ٹیم ممبر کو اپنی حفاظت میں رکھے. انہوں نے اپنی دوسری ویڈیو بھی بھیجی ہے اسی بچی کی دوبارہ سوتے ہوئے کی، میں نے آپ کو دی ہے. یہ ان کی لگا دیجیے گا جو فیملی آپ نے دکھائی. کیا بات، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. تو ماشاءاللہ مطمئن تھے، مطمئن ہیں. یہاں تک شراز پہ لوگوں نے
انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب میں صرف لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ایک پیغام پہنچانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں تک لوگوں نے کہا آپ ان کو لاہور بھیج دیں، ہم ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں پورا اپنے ذمہ پہ، آپ ہم یہاں بھیج دیں، ہم ان کو صحیح کرواتے ہیں، آپ یہاں بھیج دیں، جذبہ الحمدللہ موجود ہے. مطلب جو صاحب اچھا لگا مجھے سن کے، بہت اچھا لگا یہ کہ کوئی کسی کی تکلیف کم کر دے تو بہت کیا بات ہے یار. یہی بات اللہ پاک یہی تو دیکھتے ہیں، احساس کہ یار وہ بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، اس کی تکلیف میں اس کو دکھ ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، وہ کرم کر دیتے ہیں. پھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہیں، وہیں بیٹھے سب کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بات میں آپ کو ان کو بھی کہہ دیتا ہوں، جو بچی کی آپ نے ابھی ویڈیو شیئر کی جس کی بیماری عجیب سی تھی، ابھی ان کے ساتھ بھی اگر تو میڈیکل ایشو ہے تو ایک بات میں بس جاتے جاتے کلیئر کرتا ہوں، وہ یہ آپ نے ہسپتالوں میں دیکھا ہوگا لکھا ہوا شراب بھی فاہوا مریض تو ہوا یشفعین لکھا ہوتا ہے، یہ آیت لکھی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی مطلب اس کا ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. صحیح. یہ آیت اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آپ بیمار ہوئے تو فرماتے ہیں مہربان کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے نا تو اللہ نے ان کو شفا دی. تو یہ بچیاں بھی اسی اللہ کی ہیں، یہ بچیاں بھی اسی اللہ کی ہیں، تو وہی ان کو شفا دیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے شفا دی کہ میرا بندہ ہے، اسی طرح یہ بچیاں بھی انہی کی ہیں، وہی ان کو شفا دیں گے انشاءاللہ. باقی بات آپ تک پہنچ گئی جی. اور جیسے اللہ کرے جیسے جھلن گجرانوالہ سے خوشخبری آئی تھی، یہاں سے بھی جلدی خوشخبری آئے تو شیئر کریں آپ لوگوں سے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. Mm-hmm.